أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام سنون پڑھیں گے The Dawn of Islam in Arabia. This is history for class 6. Let's start with the location and antiquity of Arabian Peninsula. یعنی سعودی عربیہ کہاں پر واقع ہے اور اس کی ہسٹری کتنی قدیم ہے، یعنی اینٹیکویٹی جو عربین پینیسولا کی ہے. اور پینیسولا بلاتے ہیں زمین کے اس حصے کو جہاں پر 3 سائڈ پر پانی ہو اور ایک سائڈ پر وہ زمین سے کنیکٹڈ ہو، جیسے کہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے. تو the Arabian Peninsula is the largest peninsula in the world, covering an area of about 323,700,000 اسکوائر کلومیٹر. تو آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پینیسولا ہے، زمین کا وہ حصہ جو 3 طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا ایسا پینیسولا صرف اور صرف سعودی عربیہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ کو بہت ساری کنٹریز ملیں گی، یہ چھوٹی سی جگہ نہیں ہے. اور اس کا رقبہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ تقریباً 323,700,000 اسکوائر کلومیٹر پر یہ واقع ہے. اٹ لائز ایٹ دا ہارٹ آف دا مڈل ایسٹ ریجن. اب یہ مڈل ایسٹ جہاں پر قطر، ریاض اور سعودیہ اور UAE، ٹھیک ہے نا، تو یہ مڈل ایسٹ کے سارے علاقے ہیں. تو یہ مڈل ایسٹ ریجن کا آپ سمجھ لیں کہ دل ہے. یمن، عمان، قطر، بحرین، کویت، سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ عرب ایمریٹس آر سچویٹڈ دس پینیسولا. تو اب یہاں پر مڈل ایسٹ میں جتنی بھی کنٹریز آتی ہیں ان کے نام آپ کو یہاں پر بتا دی گئی، جن میں یمن ہے، عمان ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، سعودی عربیہ اور UAE یعنی جو دبئی ہے وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے. تو پینیسولا کا کیا مطلب ہے؟ زمین کا ایسا ٹکڑا جو 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہو اور ایک طرف سے زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اٹ از بارڈرڈ بائی جارڈن، عراق اینڈ کویت ٹو دا نارتھ. اب آپ کو اس کی ڈائریکشنز کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی لوکیشن کہاں پر ہے. یعنی اس کے نارتھ کی سائڈ پر اگر آپ دیکھتے ہیں یا جاتے ہیں تو اس کی جو بارڈر کر رہی ہیں، جو اس کی نیبرنگ کنٹریز بن رہی ہیں، جو ان کے ہمسایہ ممالک میں شامل ہیں، وہ ہیں جارڈن، عراق اور کویت. ریڈ سی ٹو دا ویسٹ، اور ریڈ سی جو ہے وہ اس کے ویسٹ یعنی مغربی حصے میں موجود ہے. گلف آف عدن ٹو دا ساؤتھ. گلف آف عدن جو ہے یہ بھی علاقہ اس کے جو ہے سمجھنے کے شمال کی سائڈ پر موجود ہے، اور ایسٹ کی طرف یعنی مشرق کی طرف اس کے پرشین گلف موجود ہے. تو یہ لوکیشن ہے اس کی. دا مائٹی civilization of Egypt and Mesopotamia once flourished on either side of it. اور آپ کو ایجپٹ ادھر نظر آ رہا ہے، دوسری سائڈ پہ میسوپوٹیمیم والے جو ہے نا، دونوں سائڈوں پر یہ دو جو اینشنٹ سویلائزیشنز ہیں ان کے لوگ یہاں رہا کرتے تھے. بیک گراؤنڈ کی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ہماری لوکیشنز ہو گئی ہیں اور سارے ہمسایہ ممالک ہو گئے سعودی عرب کے ارد گرد موجود. تو Arabia was a barren desert and Arabs were nomadic tribesmen. تو سعودی عرب پہلے ایک بالکل صحرا کی مانند تھا، ابھی بھی تقریباً صحرا ہے لیکن اب آبادی وہاں پہ اربنائزیشن ہو چکی ہے، لیکن پہلے یہ لک و دک صحرا تھا. اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بنجارے تھے، جو ٹرائبل مینز ہوتے ہیں، جو قبائلوں کی شکل میں رہنے والے ہوتے ہیں نا، تو ایسے رہتے تھے. they were warriors and worshipped many gods and goddesses of nature like the sun, the moon and the trees. اب یہ پولیتھس تھے، بہت سارے خداؤں کو ماننے والے تھے اور جنگجو تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے کافی دیوی دیوتا ہوا کرتے تھے. اسلام آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے یہ. اور پھر یہ انہوں نے کن لوگوں کو، کن چیزوں کو خدا بنایا ہوا تھا یا دیوی بنایا ہوا تھا یا دیوتا بنایا ہوا تھا؟ یہ نیچر سے ریلیٹڈ، جیسے قدرتی چیزیں ہیں نا، قدرت سے ریلیٹڈ، سورج ہو گیا، چاند ہو گیا، درخت ہو گئے، تو ایسی چیزوں کو یہ اپنا خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس the prophets as messenger of Allah Almighty. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول بن کر، اللہ کے نبی بن کر کس طرح تشریف لائے دنیا میں، اس سرزمین پر، اس سعودی عرب کی سرزمین پر، اس یثرب پر، جہاں پر کئی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی. اللہ Almighty created human being with a purpose. اللہ نے انسانوں کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. to guide them on the right path he sent his messengers as prophets. اور ان کو ہدایت دینے کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے مسلمانوں کو یا انسانوں کو اس نے اپنے پیغمبر بھیجے. ان کو کچھ خاص ہدایات دے کر اپنے پیغمبر اور رسولوں کو ان کی ہدایت کے لیے، اپنے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے بھیجا. at various times in history so that mankind became aware about the creator of the universe. اور کیوں بھیجا؟ وقت با وقت، ہر قوم، ہر نسل کے لیے، تاکہ اللہ کی مخلوق اس کی تخلیق سے اور اپنے خالق سے واقف ہو سکے. یعنی ان کو کس نے بنایا،
اور دنیا میں ان کو کس وجہ سے بھیجا گیا ہے, کس مقصد کے تحت انسانوں کو اس دنیا میں آباد کیا گیا ہے. سپریم ایٹریبیوٹس اینڈ بیسٹ ویز ٹو ورشپ ہیم. اس کے علاوہ اللہ کن اعلیٰ صفات کا مالک ہے, اس کے بارے میں ہم بتائیں کہ اللہ کتنا رحمان, کتنا کریم, کتنا جبار, کتنا قہار ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کی عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا ان سے پہلے, ہمارے سے پہلے آنے والی امتوں کے لیے, ہر امت کے لیے اللہ نے ایک نبی یا رسول جو ہے نا مقرر فرمایا. اللہ Almighty's prophets were exemplary human being. اب اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں نا, اللہ نے ان کو بشر بنا کے دنیا میں بھیجا. نہیں تو لوگوں نے کیا کہنا تھا کہ اب یہ تو نبی تھے اس لیے یہ اتنی ہارڈ شپ برداشت کر سکے, اور یہ کوئی اور مخلوق ہے. تو نہیں, اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی انسان کی شکل میں ہمارے پاس بھیجا, اور ان کا اسوہ حسنہ ہر انسان کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ثابت ہوگی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ, بیٹھنے کا, سونے کا, بات کرنے کا, رشتہ داروں سے روایات نبھانے کا یا رشتہ داری نبھانے کا, آپ نے کیسے قانون چلانا ہے, آپ نے کیسے کسی مجرم کو سزا دینی ہے, کس طرح کسی کو معافی ملے گی, ہر چیز آپ کسی بھی آسپیکٹ لائف کے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو تمام تعلیمات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر موجود نظر آئیں گی. اور وہ تعلیمات انہوں نے خود سے نہیں دی, انہوں نے قرآن کے مطابق جو بھی حکم اللہ کا آیا اس حساب سے ہماری تربیت کی. تو جو یہاں پر کہا گیا ہے نا کہ وہ ایگزامپلری ہیومن بینگ, تو ہمارے لیے وہ ایک نمونہ ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم ان کے اوپر ان کی زندگی کو دیکھ کر ویسے ہی اپنی زندگیاں گزاریں. اینڈ they were given the task of conveying the message of Allah Almighty to the people so that people might do well in this world and the hereafter. اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں کیسی زندگی گزاریں, بلکہ اللہ نے ان کو اپنا یہ پیغام بھی انسانوں تک پہنچانے کے لیے یہاں پر بھیجا کہ تم نے اس دنیا میں بھی اچھے کام کرنے ہیں, نیکیاں کرنی ہیں, تاکہ تم اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو سکو. تو آپ دیکھیں جتنے بھی نبی آئے انہوں نے ہمیں یہی سمجھایا, انسان کو, بنی نوع انسان کو یہی تربیت کی, یہی ہدایت کی کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کرو, اچھائیاں کرو, برائی سے بچو, شیطان کا کہا نہ مانو, تاکہ آخرت پر یقین رکھو. اور ہمارے ایمان میں شامل ہے نا آپ کا توحید ہے, آپ کا قرآنی آسمانی کتابوں پر ایمان, آپ اور اللہ نے جتنے پیغمبر نازل کیے 1,24,000 اس پر ایمان, ٹھیک ہے, اور آخرت پر ایمان. اگر یہ باتیں ہمیں ہمارے عقائد کا جو ہے نا مین چیز ہے, ٹھیک ہے, بیسکس ہیں, اگر ہم ان پہ یقین نہیں رکھتے تو سمجھیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, تو ختم نبوت کے اوپر ایمان, یہ بڑا پکی, یہ ساری چیزیں بڑی ہمیں سالڈ قسم کی جو ہے نا ہماری بیس ہیں. اگر ہم ان پر یقین نہیں رکھتے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں. They spoke in the native language of the people so that the message of Allah Almighty could be understood easily. یہ یاد رکھیے گا, اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو ہر زبان سکھائی ہوئی تھی, اور جس بھی امت پر نبی نازل کیا جاتا تھا, نبی بھیجا جاتا تھا, اس کو وہ زبان بہت اچھے سے سکھا کر بھیجی جاتی تھی, تاکہ وہ ان لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرے, تاکہ ان کے دلوں پر بہترین اثر کر سکے. اب دیکھیں آپ کے سامنے کوئی بندہ فضول میں انگریزی بولتا جائے گا, اگر آپ پڑھے لکھے نہیں اور آپ کو انگریزی سمجھ نہیں آتی تو وہ جو کچھ بھی بول رہا ہے, چاہے وہ اچھی بات ہی کیوں نہیں کر رہا ہے یا بری بات کر رہا ہے, آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو. تو اسی لیے جب وہ آپ کو آپ کی زبان میں آپ کی تعریف کرے گا یا آپ کو کوئی اچھی بات بتائے گا تو آپ غور سے اس کی بات سنو گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وجہ تھی کہ اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو وہی زبان سکھا کر دنیا میں بھیجا جو کہ جس قوم کی طرف ان کو بھیجا جا رہا تھا وہ زبان ان کو سکھائی تھی, تاکہ وہ اللہ کا پیغام بالکل صحیح انداز میں اپنی امت تک پہنچا سکیں اب, اور اچھے سے سمجھ بھی سکیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی, وہ پتہ نہیں کون سی زبان میں آ کر ہمیں ہدایت دینے کی کوشش کر رہے تھے یا ہمیں اسلام قبول کرنے کا کہہ رہے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ میاں, اگر ہمیں پتہ چلا ہوتا تو ہم اسلام قبول کر لیتے. تو یہ چیز ہی اللہ نے ختم کر دی, اللہ نے انہی کی زبان بولنے والے کو ہی ان پر نبی مقرر کیا, تاکہ وہ بعد میں یہ نہ جھٹلا سکیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی, ہمیں تو کسی نے دعوت دی ہی نہیں تھی اسلام کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, they lived amongst the people, married, had children and demonstrated through their actions how to please Allah Almighty. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی. اللہ نے انہیں جو ہے مکہ مدینہ کے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا, عرب کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے, وہاں ان کی شادی ہوئی پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے, ان کے وہاں جو ہے بچے پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, جن میں حضرت ابراہیم, حضرت قاسم, حضرت زینب,
حضرت فاطمہ، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اپنی زندگی کے تمام ایکشن کہ لوگوں سے کیسے ملنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، سب انہوں نے لوگوں کو کر کے دکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کس طرح خوش ہوتا ہے اور ہم نیکی کی راہ پر چل کر اللہ کو کس طرح راضی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک ہم پڑھیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.